بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ ناظرین اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے یوم آزادی کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں کہ یوم آزادی کے متعلق جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ مسلمانوں کا کردار کیا رہا ہے آزادی میں، کہ جب ملک ہندوستان کو آزاد کیا مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے اس ہندوستان کی سینچائی کی اور اپنے جان کی قربانی دی۔ اس تاریخ کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اس تاریخ کی جانکاری لینی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے علماء کرام نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے اپنے آپ کی قربانی دی اور اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس لیے ہمیں اس کی تاریخ کو یاد کرنی چاہیے۔ جب ہم اس کی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمارے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، ہمارے دل لرز اٹھتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی قربانی ہمارے علماء کرام نے دی۔ جب یہ اس ملک کی آزادی کے متعلق جب لڑائیاں شروع ہوئی، جب انگریزوں نے اس پر چڑھائی کی اور سن 1719 میں جب شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا اور ان کے لاش پر چڑھ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس وقت کے حکمرانوں نے کہا کہ یہ دیش ہمارا ہے، تو اس وقت نے علماء کرام نے اپنی جان کی قربانی دے کر اور اپنے آپ کو مٹا کر اور اپنے آپ کو پیش کر کے اپنی جان کی قربانی دے کر یہ بتا دیا کہ یہ دیش ہمارا ہے، ہمارا تھا اور ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ تو ہمارے علماء کرام نے کیسی قربانیاں دی ہے، اس قربانی کو یاد کرنی بہت ضروری ہے، جس کو ہم نے آج بھلا دیا ہے، کتابوں سے مٹا دیا ہے، اسکولوں سے ختم کر دیا ہے اور ہمارے بچے کے ذہن سے بھی اس بات کو ختم کر دیا گیا ہے کہ اس دیش میں علماء کرام کی کیا قربانی ہے اور ہمارے علماء کرام نے کیسی قربانی دی اس دیش کے لیے۔ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے شہید محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایسی قربانی دی، اور ان کے خاندان والوں نے سب سے پہلے جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کرنا شروع کیا تو شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے، سب سے بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ اس دیش کو بچانے کے لیے اور اپنے دیش کو بچانے کے لیے تو اپنی جان کی قربانی دینی ہوگی، اور مسلمانوں کے اندر جوش و ولولہ پیدا کیا کہ اپنے آپ کی قربانی دو اور اپنے دیش کو بچاؤ۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایسی قربانی دی۔ بتایا جاتا ہے کہ جب ان کو انتقال کے بعد غسل دیا گیا تو پیٹھ کے اندر اتنی گہرائی ہو چکی تھی لوہے کی چوٹ کھا کر انگریزوں کی پٹائی کی وجہ سے کہ وہاں پر پانی جمع ہو جاتا تھا۔ جب ان کا پتہ لگایا گیا کہ کس وجہ سے یہ گہرائی ہے تو پتہ چلا کہ انگریزوں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں اتنی پٹائی کی لوہا گرم کر کے کہ ان کے پیٹھ کے اندر گہرا ایک گڈھا بن گیا تھا۔ یہ ایسی قربانی ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے علماء کرام نے دی ہے، اور ہمارے علماء کرام کی قربانی کو یاد کرنے سے آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں، دل لرز اٹھتا ہے۔ اس لیے ہم چاہیے
ہم بھی علماء کرام کی قربانی کو یاد کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے اپنے خون و جگر سے اس ہندوستان کو سچائی کی اور اس ہندوستان کی آزادی کرائی۔ اس لیے ہم اپنے علماء کرام کی تاریخ کو یاد کریں، ہم اپنے بچے کو بھی یاد کروائے اور ہم اپنے بچے کو پڑھ کر سنائیں اور دوسروں تک اس بات کو بھی پہنچائے کہ ہمارے علماء کرام نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہے، اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، اپنے آپ کی جان کو حوالے کر دیا، اپنے بچے کو یتیم کر دیا، اپنے بیوی کو بیوہ کر دیا اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم اپنے علماء کرام کی تاریخ کو یاد کریں، جیسے کہ 15 اگست ہے، یوم آزادی، پورے ہندوستان میں لوگ مناتے ہیں اور مناتے آ رہے ہیں، جیسا کہ یہ 74واں یوم آزادی منایا جائے گا، تو ہم اسے بھی منائیں اور علماء کرام کی تاریخ کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان کے حق میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کو نعم البدل عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے جیسا شیر پیدا فرمائے جو ہمارے ٹیپو شہید سلطان رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ انگریزوں نے کہا تھا کہ ہمارے فوج میں بھرتی ہو جاؤ، تمہیں لیڈر بنا دیں گے، تمہیں بڑا افسر بنا دیں گے، تو انہوں نے ایک ہی الفاظ کہا تھا کہ 100 دن کی گیدڑ کی زندگی سے اچھی ایک دن کی شیر کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے بچے کو ایک شیر بنائے، اپنے بچے کے اندر وہ خون پیدا کرے جو ہمارے علماء اکرام کے اندر تھی۔ اس لیے ہم یوم آزادی کے موقع سے اپنے علماء اکرام کی تاریخ کو یاد کرے اور ہمارا کیا کردار رہا ہے ان کو یاد کرے اور ان کو یاد کر کے ان کے لیے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔